دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیگم رانا اور لیاقت علی خان کی دلچسپ لو سٹوری سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیگم رانا کون ہے اور ان کی لیاقت علی خان سے پہلی ملاقات سینما میں کیسے ہوئی، فلم دیکھتے ہوئے دونوں کو محبت کیسے ہوئی۔ قائد اعظم، امریکن اور انڈیا کے سفیر سب رانا کو پسند آخر کیوں کرتے تھے؟ ان میں کیا خاص بات تھی؟ بیگم رانا اور ان کے خاندان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ ان کا تعلق کس ذات سے تھا؟ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ان کی بیگم نے قسم پرسی کی زندگی کیوں گزاری؟ بیگم رانا ایوب خان اور ضیاء الحق کے خلاف کیوں تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جمشید مارکر کہتے تھے کہ رانا لیاقت علی جب کسی کمرے میں داخل ہوتی تھی تو کمرہ خود ہی روشن ہو اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ برج کھیلتے ہوئے لیاقت علی خان نے اپنے رہنما محمد علی جناح سے کہا، آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جناح نے تپاک سے کہا، مجھے دوسری رانا لا دو، میں فوراً شادی کر لوں گا۔ رانا لیاقت علی کی پیدائش 13 فروری 1905 میں شمالی ہند کے علاقے الموڑا میں ہوئی تھی اور ان کا نام آئرین پنت تھا۔ رانا لیاقت علی کی سوانح عمری دی بیگم کی مصنفہ دیپا اگروال بتاتی ہیں کہ وہ ایک آزاد خیال خاتون تھی اور ان میں زبردست اعتماد تھا۔ 86 سال کی اپنی زندگی میں انہوں نے 43 سال انڈیا میں جبکہ اتنا ہی عرصہ پاکستان میں گزارا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ رقم ہوتے دیکھی بلکہ اس کا حصہ بھی بنی۔ جناح سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک سبھی کے سامنے وہ اپنی بات کہنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں۔ ایم اے کی اپنی کلاس میں وہ اکیلی لڑکی تھی اور لڑکے انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کی سائیکل کی ہوا نکال دیتے تھے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر پشپیش پنت، جو کبھی آئرین روتھ کے پڑوسی تھے، بتاتے ہیں کہ میں تقریباً 60 سال پہلے 8 یا 10 برس کی عمر میں بیگم رانا کا پڑوسی تھا۔ لوگ اس خاندان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی بہن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے بیاہی گئی تھی اور ان لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رانا کے دادا ایک اعلیٰ ذات کے برہمن تھے اور وہاں کے مشہور حکیم تھے، اور جب انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تو پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ اکثر نیچی ذات کہے جانے والے لوگ ہی مذہب تبدیل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رانا نے ایک مسلمان سے شادی کر لی تو لوگ اور باتیں کرنے لگے۔ آئرین کی بچپن کی دوست مائلز اپنی کتاب آ ڈائناما ان سلک میں لکھتی ہے، وہ جہاں بھی ہوتی تھی ان کے ارد گرد زندہ دلی ہوتی تھی۔ کالج میں لڑکے بلیک بورڈ پر ان کی تصویر بنایا کرتے تھے، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لیاقت علی خان اور رانا بیگم کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی۔ دیپا اگروال بتاتی ہے کہ ان دنوں ریاست بہار میں سیلاب آیا ہوا تھا اور لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علموں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک پروگرام کر کے وہاں کے لیے فنڈ جمع کریں گے۔ آئرین پنت، جو لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی، شو کے ٹکٹ فروخت کرنے پارلیمنٹ پہنچی اور وہاں انہوں نے پہلا دروازہ کھٹایا۔ وہ لیاقت علی خان نے کھولا۔ لیاقت ٹکٹ خریدنے میں جھجک رہے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا۔ دیپا اگروال بتاتی ہے کہ آئرین نے کہا، کم از کم 2 ٹکٹ تو خریدیں اور شو دیکھنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جواب میں لیاقت علی نے کہا، میں کسی کو نہیں جانتا جس کو اپنے ساتھ لاؤں۔ اس پر آئرین بولی، میں آپ کے لیے ایک ساتھی کا انتظام کرتی ہوں اور اگر کوئی نہیں ملا تو میں ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھ لوں گی۔ تو لیاقت علی ان کی یہ درخواست رد نہیں کر پائے۔ لیاقت علی اپنے دوست مصطفیٰ رضا کے ساتھ شو دیکھنے پہنچے، لیکن کافی تاخیر کے ساتھ۔ بعد میں آئرین اندرا پرساد کالج میں لیکچرار ہو گئی۔ جب انہیں خبر ملی کہ لیاقت علی کو لیجسلیٹو اسمبلی کا سربراہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے انہیں ایک خط لکھ کر مبارکباد دی۔ جواب میں لیاقت نے لکھا، جان کر خوشی ہوئی کہ آپ دلی میں ہیں، جو میرے شہر کرنال کے بالکل نزدیک ہے۔ اس بار جب لکھنؤ جاتے ہوئے دلی سے گزروں گا تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ آئرین نے ان کی دعوت قبول کی اور یہیں سے ان کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا اور 16 اپریل 1933 کو بات شادی تک پہنچ گئی۔ لیاقت علی ان سے 10 سال بڑے تھے اور پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ بھی۔ لیاقت علی کی شادی ان کی کزن جہاں آرا سے ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے کا نام ولایت علی خان تھا۔ بہرحال ان کی شادی ہوئی اور جامع مسجد کے امام نے ان کا نکاح پڑھوایا اور آئرین نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام گل رانا رکھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لیاقت علی سیاسی افق کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے اور محمد علی جناح کے بہت نزدیک بھی۔ دیپا اگروال بتاتی ہے کہ لیاقت علی کو فوٹوگرافی کا شوق تھا، انہوں نے موسیقی سیکھی تھی، پیانو اور طبلہ بجاتے تھے اور گاتے بھی اچھا تھے۔
ان کی پارٹیوں میں نہ صرف غزلوں کا دور چلتا تھا بلکہ انگریزی گانے بھی سننے کو ملتے تھے۔ دونوں میاں بیوی برج کھیلنے کے شوقین تھے۔ 5 فٹ لمبی رانا کو نہ تو زیور کا شوق تھا اور نہ ہی کپڑوں کا۔ انہیں ایک پرفیوم پسند تھا، جوائے، جبکہ لیاقت علی کو امرود بہت پسند تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے خون صاف ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے جہاں جنہوں نے اورنگزیب روڈ والا بنگلہ رام کرشن ڈالمیا کو فروخت کیا تھا، وہی لیاقت علی نے اپنا بنگلہ پاکستان کو عطیہ کر دیا تھا۔ اسے آج بھی پاکستان ہاؤس کہا جاتا ہے اور وہاں آج بھی انڈیا میں تعینات پاکستان کے سفیر رہتے ہیں۔ دیپا اگروال بتاتی ہیں کہ لیاقت علی نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز پاکستان کو دے دی تھی اور وہ صرف ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں لے کر پاکستان گئے تھے۔ اس سامان میں ایک سوٹ کیس سگریٹ لائٹروں سے بھرا تھا اور وجہ یہ تھی کہ انہیں سگریٹ لائٹر جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اگست 1947 میں لیاقت علی، ان کی بیگم رانا لیاقت علی اور 2 بیٹوں اشرف اور اکبر نے دلی کے ویلنگٹن ہوائی اڈے سے کراچی کے لیے پرواز کیا۔ لیاقت علی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور رانا پہلی خاتون اول۔ لیاقت نے انہیں اپنی کابینہ میں اقلیتوں اور خواتین کی بہبود سے متعلق وزارت دی۔ ابھی 4 سال ہی گزرے تھے کہ راولپنڈی میں ایک جلسے میں خطاب کے دوران لیاقت علی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی موت کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ رانا اب واپس انڈیا چلی جائے گی، لیکن انہوں نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب دی بیگم کی مشترکہ مصنفہ تہمینہ عزیز ایوب بتاتی ہیں کہ ابتدا میں وہ بہت پریشان تھی اور گھبرائی بھی کہ اب میں کیا کروں گی، کیونکہ لیاقت ان کے لیے کوئی پیسہ یا جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ان کے اکاؤنٹ میں محض 300 روپے تھے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم تھی۔ کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں ماہانہ 2000 روپے کا وظیفہ دینا شروع کر دیا۔ 3 سال بعد انہیں ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیج دیا گیا، جس سے انہیں کچھ آسرا ہوا۔ رانا نے 1949 میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی تھی اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی وہ اس تنظیم سے وابستہ رہی۔ ہالینڈ کے بعد انہیں اٹلی میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا۔ تہمینہ ایوب بتاتی ہے کہ وہ بہت تعلیم یافتہ تھیں اور مختلف موضوعات پر ان کی اچھی گرفت تھی۔ رانا لیاقت علی نے سفارتکاری کے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ ہالینڈ نے انہیں اپنے سب سے بڑے اعزاز اورنج ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس وقت ہالینڈ کی رانی سے ان کی اچھی دوستی ہوئی اور رانی نے انہیں ایک عالی شان گھر کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ تم انتہائی سستے دام میں اسے اپنی ایمبیسی کے لیے خرید لو۔ یہ گھر شہر کے درمیان میں اور شاہی محل سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہ بلڈنگ آج بھی پاکستان کے پاس ہے جہاں ہالینڈ میں پاکستان کا سفارتی عملہ رہتا ہے۔ بیگم رانا سوئٹزرلینڈ کی سفیر بھی بنی اور انڈیا کے سابق خارجہ سیکرٹری جگت مہتا کے فلیٹ میں ٹھہری، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں انڈیا کے جونیئر سفیر ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جگت مہتا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہی، حالانکہ وہاں برطانوی سفیر نے، جو پاکستان کے سفیر کی ذمہ داری بھی سنبھالتے تھے، انہیں اپنے گھر رہنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ آتے ہی وہ بغیر تکلف کے میرے باورچی خانے میں گئی اور تو اور ایک مرتبہ انہوں نے میرے 2 چھوٹے بچوں کو نہلایا بھی تھا۔ ڈپلومیسی کی تاریخ میں انڈیا اور پاکستان کے سفیروں کے درمیان اس طرح کی دوستی کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ ڈپلومیسی کے شعبے میں کافی کامیاب ہونے کے بعد بھی پاکستان کے صدر ایوب خان کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بہتر نہیں ہوئے اور ایوب خان نے انہیں تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تہمینہ لکھتی ہیں کہ ایوب خان چاہتے تھے کہ وہ فاطمہ جناح کے خلاف انتخابی مہم میں حصہ لے، لیکن رانا نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی سفیر ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی کو ان کی خدمات کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ انہیں مادر پاکستان کا خطاب بھی ملا۔ تہمینہ بتاتی ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا تو انہوں نے فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کی قیادت کی اور جنرل ضیاء الحق کے اسلامی قوانین کی پرزور مخالفت کی۔ 30 جون 1990 کو رانا لیاقت علی نے آخری سانس لی۔ سنہ 1947 کے بعد پاکستان کو اپنا گھر بنانے والی رانا لیاقت علی 3 بار انڈیا آئی، لیکن ایک بار بھی الموڑا واپس نہیں گئی، لیکن الموڑا کو بلا بھی نہیں پائی۔ دیپا اگروال بتاتی ہیں کہ وہ الموڑا کے روایتی کھانے پسند کرتی تھی اور ایک بار اپنے بھائی نارمن کو ان کی سالگرہ پر خط میں لکھا تھا، آئی مس الموڑا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔